سی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ ناظرین آداب، پروگرام اردو دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تازہ ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں سید احمد جیلانی۔ ناظرین، اردو دنیا کے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں فروری کے پہلے ہفتے میں اختتام پذیر ہوئی عالمی اردو کانفرنس کی 2 دنوں کی سرگرمیوں کو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ہمارا تازہ ایپیسوڈ اسی سلسلے کی تیسری اور آخری کڑی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز یعنی 7 فروری کی سرگرمیوں کا احاطہ کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام اردو دنیا کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 3 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے اور آخری دن اردو صحافت کے 200 سال ماضی، حال اور امکانات پر مقالہ نگاروں نے ہند و پاک میں اردو صحافت کی تاریخ اور موجودہ صورتحال پر مقالے پیش کیے۔ صحافتی اصول و اقدار، اس شعبے میں خواتین کی خدمات، صحافت کے مختلف رنگ و آہنگ اور اس میں استعمال ہونے والی اصطلاحوں کا بھی مقالہ نگاروں نے احاطہ کیا۔ صحافت اب محدود تعداد کے قارئین سے نکل کر انتہائی وسعت اختیار کر چکی ہے۔ اب اخبارات و رسائل کے ذریعے جو معلومات دی جاتی ہیں وہ ساری دنیا سے متعلق ہوتی ہیں، اس لیے صحافت کی طاقت بھی اس کے حلقۂ اثر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے اور کروڑوں لوگوں کی رائے کو متاثر کرتی ہے، جس سے اس کی ہمگیر قوت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ابتدائی دور میں اخبارات چھوٹے ہوتے تھے اور مواد کم، اس وقت قارئین کی سہولت کے لیے مختلف حصوں کو نمایاں طور پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اب ہر چیز کو نمایاں طور پر پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ اردو صحافت کے معیار کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری زبانوں کی صحافت کی طرح اس کا معیار گرا ہے۔ موجودہ عہد کی صحافت کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پیشہ ورانہ صحافی اور آزادانہ صحافی۔ اردو اخبار کے متعلق عوام کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اردو اخبارات معیاری نہیں ہوتے، ان میں اطلاعات ناقص ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں اخبارات میں املا کی غلطی تھی، فلاں میں یہ خبر غلط تھی، یہ خبر پرانی تھی وغیرہ، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے انگریزی اور ہندی اخبارات بھی بھرے پڑے ہیں، مگر ہمارے اندر دوسروں کی چیزوں سے مرعوب ہونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بہرحال اردو صحافت کے تعلق سے قطعی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی کئی اخبار اور صحافی ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اخبار و رسائل خرید کر نہ صرف پڑھیں بلکہ دوسروں کو یہ ترغیب بھی دیں۔ مبالغہ آرائی اور چربہ سازی اردو ادب اور صحافت کے نام پر معمول بن رہی ہے۔ یہ ہماری پیاری اور شائستہ زبان کی ترویج و ترقی کی راہ میں ایک اہم المیہ ہے، جس کا سدباب کیے جانا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ خود سے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح، تم بھی کہو کہ تم بھی ہو خریدار کی طرح۔ جو ان کو خرید لے یہ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو جو ہم فروغ اردو کے لیے کبھی نہ بھولیں وہ یہ ہے، زبانیں زندہ رہتی ہیں زبان کے عام فہم استعمال سے، نہ کہ پیچیدہ سائنسی اصطلاحوں یا مرکبات سے جو کہ تجزیاتی و تنقیدی مقاصد کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ اردو میڈیا کی زبان کو پیچیدہ فارسی یا عربی مرکبات کے استعمال سے اور خاص طور پر انگریزی کے استعمال سے دور رکھا جائے۔ آج کی اردو صحافت در حقیقت جو ہے پوری دنیا کے مسائل میں، دنیا جس طرح سے الجھی ہوئی ہے، دنیا کے سپر پاور جس طرح سے ہم لوگوں کو کئی حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اس میں اردو صحافت کہاں پہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی کہنا مشکل ہے۔ ہندوستان کی اردو صحافت پہ اگر آپ نظر ڈالیں آج کے دنوں میں، ادھر کے کچھ عرصے میں، تو پورے کارپوریٹ لیول پہ جو اردو اخبارات آ رہے ہیں
कॉर्पोरेट उर्दू अखबारात आने की सबब से जो है उर्दू के जो रीडर्स हैं, उर्दू के जो कारी हैं, वहाँ तक हमारी बात पहुँच नहीं पा रही है। कारी जो है अपनी बात कहने के लिए और अपने मसाइल कहने के लिए उन उर्दू अखबारात तक अपनी बात तो पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ तक बात पहुँचती नहीं। इसकी वजह यह है कि तमाम उर्दू अखबार के अपने अपने एक पॉलिसी हैं, और वो पॉलिसी में हमारे मसाइल को कहाँ पे किस तरह से देखते हैं, उनके देखने का नज़रिया अलग है। हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम के बाद देश की तरह हिंदुस्तानी उर्दू अखबारात भी बंटवारे का शिकार हो गए और वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अखबारात बन गए। अब हैदर कुरैशी की वो राय पेश करना चाहता हूं जो उन्होंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में अपने ताज़ा तरीन हालिया दौरे के बाद अपनी यादों की किताब में लिखी है। वो लिखते हैं, इंडिया में सहाफत के मरकजी धारे पर अंग्रेजी, हिंदी और लगभग हर सूबे की जुबान की कमाल है। अमूमी तौर पर इन सब में तालमेल की एक सूरत भी मौजूद है। उर्दू सहाफत का मामला ऐसा है कि मरकजी धारे से बिल्कुल अलग थलग दुनिया है। बेशक उन्हें नजरअंदाज किए जाने में कई अवामल कारफरमा होंगे, लेकिन उर्दू सहाफियों को खुद आगे बढ़कर मरकजी धारे का हिस्सा बनने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी के साथ ही वो ये लिखते हैं कि ये जानकर खुशी हुई कि कई उर्दू अखबारात के मालकान, अभी यहाँ किसी ने कहा था कि गैर मुस्लिम हैं, उस गैर मुस्लिम में भी एक और कम्युनिटी जो है उसका जिक्र लाजमी है, हिंदू हैं। और ये भी याद रखिएगा कि हैदर कुरैशी साहब जो दिख रहे हैं वो एक पाकिस्तानी आंख से दिख रहे हैं कि पाकिस्तान में उर्दू मीडिया और उर्दू सहाफत से वाबस्ता लोगों की सूरत हाल है क्या। शकील चौधरी पाकिस्तान के बड़े मोतबर और मारूफ सियासी तज्जियाकार और मुहक्किक हैं। शकील चौधरी अपने इस तज्जिये में उर्दू सहाफत को दरपेश मसाइल का बड़ी गहराई से तज्जिया करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान का उर्दू मीडिया शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार, बेपरवाह और वर्गलाने वाला मीडिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अखबारात के मालकान से कहना चाहता हूं, और वो ये है कि एक दूसरे के सहाफियों को अपने यहाँ मद्दो करें ताकि उन्हें एक दूसरे की पेशावराना कारकर्दगी का मुशाहिदा करने का मौका मिले। मुझे उम्मीद है कि इससे अदावत और मुनाफरत की दीवार गिरती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया, आपने कबूल किया। पहले तो उज़्बेकिस्तान के चंद सहाफ़ी हिंदुस्तान में तशरीफ लाके 6 महीने का कोर्स लेते थे और उन 6 महीनों के दौरान वो सहाफ़त से ताल्लुक़ अपना तजर्बा मुकम्मल तौर पर बढ़ाने की कोशिश करते थे। हमारी यही ख्वाहिश है कि इस दस्तूर को और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये भी मानना है कि मौजूदा दौर में रेडियो और टेलीविज़न ज़्यादा खर्दिल अजीज़ी हासिल कर रहा है। इसके बावजूद अखबार का अहमियत अपनी जगह बरकरार है। इसकी इशाअत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मजमूई तौर पर ख़वातीन के मसाइल पर 20वीं सदी में कई अहम रिसाले मंजर आम पर आए। ज़ाहिर है तमाम रिसालों पर तफसीली गुफ्तगू करने का ये मौका तो नहीं है। मैंने चंद रिसालों के हवाले से उर्दू सहाफ़त में ख़वातीन की शमूलियत के साथ साथ उनकी तरजीहात को जानने की कोशिश की है। ये रिसाले दरअसल हुकूक़ निस्वा में काफ़ी मुआविन साबित हुई हैं। तानीसियत की इब्तदाई शक्ल भी कहीं ना कहीं इन रिसालों में शामिल आती है। माज़िरे अहद में भी कई खातून अपनी तहरीरों से सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रही हैं। आखिरी में मैं NCPUL और हुकूमत हिंद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका इनायत फरमाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उर्दू सहाफ़त की जितनी भी तारीख़ें लिखी गईं या सहाफ़त पर अब तक जितनी भी किताबें शाया हुई हैं, उनमें ख़वातीन के रसायल व जरायद का ज़िक्र खाल ही मिलता है। अखबारात और रसायल का सबसे पहला तस्करा अख्तरुद्दौला मोहम्मद अशरफ नकवी ने अख्तर शहनशाही के नाम से मुरतब किया है। ये 1888 में शाया हुआ और 1887 तक 1518 मताबा गुलदस्तों अखबारात व रसायल की तफसीलात पर मुश्तमिल है। इसमें सिर्फ 5 ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं। अब बताइए कि शुरू से ही ये ज़्यादती का सिलसिला
جاری ہے۔ اس کے بعد مولانا امداد صابری کی 5 ضخیم جلدوں میں تاریخ صحافت اردو ہے۔ اس میں ابتدا سے 1930 تک کے تقریباً 2500 اخبارات و رسائل اور گلدستوں کا تذکرہ ہے، لیکن خواتین کے صرف 27۔ سائنسی صحافت یہ صحافت کی ایک سنجیدہ قسم ہے۔ اس کا مقصد قارئین کو سائنس کی جدید معلومات بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ عام سائنسی معلومات کو بھی عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ سائنسی صحافت کا مقصد عام لوگوں کو ساری معلومات دینا ہے جو زندگی میں ان کے کام آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سائنسی موضوعات کو سمجھنے اور اس کا ذوق پر پیدا کرنے میں مدد دینا بھی اس کا اہم مقصد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو کے بے شمار اخبارات و رسائل نکل رہے ہیں، لیکن ان میں سائنسی علوم کا ذکر نہیں ہوتا۔ روزناموں میں کہیں کہیں شاذ و نادر ہی کسی کالم میں خبریں یا سائنسی مضامین پڑھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن یہ مضامین معتبر اور مستند نہیں ہوتے۔ سائنسی صحافت کا اہم مقصد ہوتا ہے کہ کسی سائنسداں کی جانب سے انسان کی فلاح و بہبود و معلومات کے لیے کی گئی تحقیقات کو ایک عام قاری تک آسان اور مختصر زبان میں فراہم کرنا ہے۔ اردو زبان کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اخبارات و رسائل بہت زیادہ مسائل سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دیگر اہم امور کے طرح سائنسی معلومات کو بھی اپنے قارئین تک پہنچانے میں کم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس تلخ حقیقت کے باوجود بھی کئی رسائل و اخبارات صرف سائنسی موضوعات پر ہی ایک عرصے سے کامیابی سے شائع ہو رہے ہیں، لیکن جہاں تک عام فہم روزناموں کا تعلق ہے، وہ اگر سائنسی معلومات کو اپنے قارئین تک پہنچانا چاہیں تو بے شمار مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ اردو صحافت کو اپنے آغاز سے لے کر عصر حاضر تک ہندوستان ایک معاشرتی ضرورت کا درجہ حاصل رہا۔ ہر شعبہ زندگی، خواہ وہ حکومت ہو یا سیاست، تجارت ہو یا معیشت، طب ہو یا تعلیم، تاریخ ہو یا ادب، مذہب ہو یا معاشرت، تہذیب ہو یا ثقافت، اردو صحافت نے اس پر گہرے اور دور اثرات مرتب کیے۔ قومی و ادبی تحریکوں کی تشکیل، ترویج اور اس کی اثر پذیری میں بنیادی کردار ادا کیا۔ برِ صغیر پاک و ہند کی وہ شخصیات جن کا تذکرہ کیے بغیر ہندوستان کی تاریخ ادھوری رہے گی، اردو صحافت سے وابستہ نظر آتی ہے۔ اردو صحافت کی بدولت ان شخصیات کے معاشرتی رسوخ میں قابل ذکر اضافہ ہوا اور ان کی نادر صلاحیتوں کے باعث اردو صحافت تاریخ کے ماتھے کا جوبر مری۔ دوسروں کا احتساب ہر پبلک معاملے میں ضرور کیجئے، لیکن اپنے آپ کو بھی احتساب سے بالا خیال نہ کیجئے۔ احتساب نفس کو سب پر مقدم رکھیے۔ بلا وجہ معقول کسی کی دل آزاری کیا مانی، دل شکنی بھی گوارا نہ کیجئے۔ مروت کے بھی حدود قائم کر لیجئے، ان کے آگے قدم نہ رکھیے۔ ملک کی اکثریت کا، حکومت وقت کے قانون کا ضرور لحاظ رکھیے۔ حتی الامکان راہ سلامت روی اختیار کیجئے، لیکن مرعوبیت اور احساس کمتری کی حد تک ہرگز نہ پہنچ جائیے۔ صلح و سازگاری دوسری چیز ہے اور بزدلی اور خوشامد بالکل دوسری۔ ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں وقت ہے ایک وقفے کا۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا۔ مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم۔ ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ۔ قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے۔ یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا۔ اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ
قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوبصیرت رسالہ اردو دنیا، قیمت صرف 15 روپے۔ کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان، ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام۔ اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے اپنے کمپیوٹر پر۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے کونسل کی مطبوعات بالکل مفت۔ لاگ آن کریں www.urdukouncil.nic.in۔ ناظرین، بریک کے بعد پروگرام اردو دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سے روزہ عالمی اردو کانفرنس کے اختتامی دن میں اردو ہوں ڈرامہ سٹیج کیا گیا، جسے ناظرین نے خوب سراہا۔ وہ تھا جب میں سب کی تھی اور سب میرے وجود کو سلام کرتے تھے۔ میر نے میرا دامن تھاما تھا تو غالب بھی میرے ہمنوا تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ شخص جو ذاتی زندگی میں بھلے ہی بیزار رہے، رسوا رہے، ٹوٹے رہے، بکھرے رہے، لیکن انہوں نے میرے دامن میں الفاظ کے بے شمار سلما ستارے گڑ دیے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی محمد اقبال ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال بنے۔ لبے آتی ہے دعا بن کے کہانیوں میں جہاں لوگوں کے لطف کا سامان بنی، غزلوں کے ذریعے تنہائی کی ساتھی، تو وہیں مزاحیہ شاعری یعنی غزل نے مجھے بنایا لوگوں کو ہنسانے کا سامان۔ جب غم ہوا چڑھا لی 2 بوتلیں کٹھی، ملا کی طور مسجد، اکبر کی طور بھٹی۔ یکجہتی کی مجھ جیسی زندہ مثال اور کیا ہوگی۔ مجھ میں ہندوستان کی تقریباً سبھی علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زبانوں کی خوشبو سمائی ہے۔ سالگرہ مبارک ہو بیٹی، تیری عمر دراز ہو اور مسرتیں بانٹتی رہے۔ اور پھر آیا وہ دور جب ملک میں انقلاب آیا، فرنگیوں کو اکھاڑ پھینکنے کے جنون میں تھا، اور ان سب کی آواز میں بھی میں ہی تھی جو فرنگیوں کے مقابلے کھڑی تھی اور لڑی تھی۔ میرے ذریعے انگریزوں سے جنگ لڑی، میرے ذریعے آزادی ملی، لیکن جب کچھ حکومت اپنی ہوئی تو نہ جانے کیا ہو گیا، اپنے ہی بیگانے ہو گئے۔ سکون قلب کو، زندہ دلی کو ترسو گے، ہمارے بعد تمہیں زندگی کو ترسو گے، ہمارے بعد تمہیں زندگی
क्या हुआ? पता नहीं, उर्दू सीखती है और बताती भी नहीं कैसे क्या हुआ। मैं जानता हूँ बेगम, ये जख्म इसे किसी सरजमीन हिंदुस्तान में किसी के जाने वालों ने दिए। पहले आप उर्दू के जख्मों पे मरहम तो लगाइए। ये मरहम हम नहीं लगा सकते, ये मरहम तो इसकी चाहने वाले ही लगा सकते। मैं बदलती बची उर्दू का बदलती बाप हूँ, पार्टी मुझे को इस मुल्क से निकाल दिया, लेकिन हमारा बच्चे को इस मुल्क से न निकालो, ये इसी मुल्क का औलाद है। मेरी पैदाइश यकजहती की कोख से हुई है। मैं वो उर्दू जिसके अलिफ से अल्लाह होता है, जिसके रे से राम बनता है, जिसकी दाल से दाऊद और वाव से वाहे गुरु को आवाज दी जाती है। आजादी पाने के लिए सभी ने मुझे अपना हथियार और ढाल बनाया, मगर आजादी मिलने के बाद सियासतदानों ने मुझे सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया। मेरे लिए सबसे अफसोस की बात तो ये है कि मेरे नाम से मेरे वतन का नाम भी हटा दिया और मुझे लुगत में पड़ोसी मुल्क की ज़बान का दर्जा दे दिया गया। और जिस मजहब से यानी मुसलमानों से मुझे जोड़ा गया था ना, उन्होंने भी मुझे रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल फेंका है। मुझे भुलाने वाले ये भूल कि मैं भी तो हिंदुस्तान की ही औलाद हूँ, कि मैं भी तो हिंदुस्तान की ही औलाद हूँ, कि मैं भी तो हिंदुस्तान की ही औलाद हूँ। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की चार जानिब से सताइश की जा रही है। काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मुल्की व गैर मुल्की मंदबीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस पुरवकार इवेंट को कामयाब बनाने के लिए महीनों तक मेहनत की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने 3 रोज़ की बैनुल अक़वामी जो कॉन्फ्रेंस की, इस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन जो इफ्तिताही इजलास और उसके बाद दूसरे दिन जो सेशंस हुए कारोबारी, फिर तीसरे दिन जो इजलास हुए, और इन तीनों दिनों में कौंसिल ने कोशिश की थी कि कोई सकाफ़ती और कल्चरल प्रोग्राम भी इससे जोड़ दिया जाए। मेरा ख़्याल है कि आपका कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस हवाले से आप अगर गौर करें, देखेंगे तो अगर सामईन की हम तादाद को देखें तो इस बहुत ही कामयाब सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का नाम इस कॉन्फ्रेंस को दिया जा सकता है। बहुत कामयाब सेमिनार हुआ है ये, और सिर्फ इसलिए नहीं कि तादाद अच्छी थी, भीड़ ज़्यादा थी, बल्कि जिस तरह से लोग इन्वॉल्व हुए उसमें, जिस तरह से शरीक रहे पूरे 3 दिन के डिस्कशंस में, उससे अंदाज़ा होता है कि ये सेमिनार किस हद तक कामयाब रहा है। कौमी कौंसिल ने इस बार का जो मौजू मुंतखब किया था वो था उर्दू सहाफ़त के 200 साल। इस हवाले से जो पेपर्स पढ़े गए, जो मकालात पेश किए गए, उनकी तादाद कमोबेश 40 थी। इसमें कनाडा से जावेद दानिश साहब ने जो पर्चा पढ़ा जिसका उन्वान था गदर, जो वहाँ का अखबार था 1903 वगैरह में निकला था वहाँ कनाडा से, इस हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो कई लोगों ने इसको बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक तहक़ीक़ तलब जो है मकाला कहा। इसी तरह से दूसरे जो हमारे मकाला निगार आए बाहर से भी और हिंदुस्तान से भी,
انہوں نے بہت پرمغز اور بہت اچھے مقالات پیش کیے اردو صحافت کے 200 سال کے تعلق سے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ٹیکنیکل پیپر ایسے پڑھے گئے جس کا موضوع تھا کہ اردو صحافت کے مسائل کیا ہیں اور اس کے امکانات کیا ہیں. کچھ لوگوں نے اس طرح کے پرچے پڑھے کہ اردو اخبارات کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، کس طرح کے چیلنجز ہیں. کچھ نے اس بات پر زور دیا کہ صاحب اردو صحافت کے لیے، اردو صحافی کے لیے، دونوں طرح کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے کچھ ورکشاپ، کچھ ٹریننگ پروگرام بھی ہونا چاہیے. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہاں نکل کر کے اس 3 دن کے کانفرنس سے آئیں. اور یہی کسی کانفرنس کی کامیابی کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو مقالات سنتے ہیں یا جو مشورے آتے ہیں، جو تجاویز آتی ہیں، ان کے بعد پھر اگلا پروگرام مرتب کرتے ہیں اور کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ پوری کانفرنس کو سمیٹ لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، تو جب یہ کتاب مرتب ہو کے سامنے آئے گی تو اندازہ ہوگا کہ قومی کونسل نے ایک بہت وسیع اور بڑا کام اردو دنیا کو پیش کر دیا ہے. یعنی اس عنوان سے کہ اردو صحافت کے 200 سال. مجھے اس تمام جو یہ پوری جو کانفرنس ہوئی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اگر آپ کسی کانفرنس کے موضوع کو بہتر طریقے سے پیش کریں، اچھے مقالہ نگار بلائیں، تو سیمینار کو کامیابی ملتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان دنوں ہم نے کچھ کتابوں کے اسٹال بھی لگا رکھے تھے، جس میں جو ہمارے شرکا تھے جو باہر سے بھی آئے، ہندوستان سے بھی آئے، انہوں نے کتابیں خریدیں. تو یہ بھی ایک پروپیگیشن کا، اردو کو ترقی دینے کا، اردو کو عوام تک پہنچانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کانفرنس، سیمینار، سمپوزیم، مشاعرے، ڈرامے، غزل سرائی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مل جل کر کے اردو کی ترقی اور اس کے ارتقاء کو آگے بڑھاتی ہیں. یہی وہ چیز ہے جس سے دوسرے جو نئی نسل ہوتی ہے اس کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک امنگ ملتی ہے اس کو کہ ہم کام کریں اور اردو اس زبان کی طرف بڑھیں. اس تعلق سے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی اس سہ روزہ عالمی اردو کانفرنس بعنوان اردو صحافت کی 200 سال نے پوری کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا ہے. ناظرین، آج پروگرام اردو دنیا میں بس اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب. ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان اردو.